الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، ایک منی کے قطرے سے، اور وہ اتنا حقیر ہے کہ عام گفتگو میں اس کا ذکر کرنا بھی انسان پسند نہیں کرتا، اتنی حقارت سے اسے سمجھا جاتا ہے۔ جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑے دھونے ضروری ہو جاتے ہیں، اس سے جان چھڑانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات رکھ دی ہے کہ انسان کبھی اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے تو کبھی اس کے اندر اکڑ نہیں آ سکتی۔ اور دیکھ لیں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، اس کی پیدائش ہوئی اسی طریقے سے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ایکسیپشن ملتی ہے نا، ادروائز بڑے سے بڑا کوئی پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا کوئی فلاسفر ہو، بڑے سے بڑا کوئی جو ہے وہ سائنٹسٹ ہو، وہ پیدا اسی طریقے سے ہوا ہے، ایک حقیر بے قدر پانی سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں ہم نے اس حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے رکھ دیا ایک محفوظ جگہ، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ کے اندر بڑی مضبوط جگہ، تین یعنی پرتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیا، ایک جنین کی فارم میں، ایک ایمبریو کی فارم میں، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نقش و نگاری فرمائی ہے وہ تو نہ ماں کو پتا ہوتا ہے نہ باپ کو پتا ہوتا ہے۔ ماں باپ ویسے عزت اویل کرتے رہے، وہ تو بیچارے ذریعے ہیں، صرف کرنے والا تو اللہ ہے۔ نہ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا، نہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ الی قدر معلوم، ایک معین مدت تک کے لیے۔ فقدرنا، تو ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، فنعم القادرون، تو کتنے ہی بہتر ہم اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن یاد رکھنا یہ جو ہم نے پیدا کیا اور دنیا میں بھیج دیا، یہ اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ نہیں دیا۔ سیریس کریشن ہو تم اللہ کی، اس نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں ہی قیامت مضمر ایسی جملے میں کہ ویل یومئذ للمکذبین۔ اب جو پھر رب کو رسپانس نہیں کرے گا اس کے لیے تباہ و بربادی ہے قیامت والے دن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس کی اوقات یاد کروائی ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا، 2 دفعہ تجھے شرمگاہ سے گزارا، اس کے بعد پوری زندگی انسان پخانے اور بدبو کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، جب تک باہر نہ نکال لے اسے سکون نہیں آتا، اور باہر وہ سب کے سامنے نکال بھی نہیں سکتا، پردے میں جانا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیاں بن جائیں۔ یہ اس کی پوری اوقات ہے۔ کئی ایک بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، ایون عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اکڑ کے چل رہے تھے خلیفہ بننے سے پہلے، بڑی شانہ زندگی تھی ان کی۔ تو طاؤس تابعی تھے رحمہ اللہ تعالی، جو ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا، یہ امام غزالی نے بھی مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے، تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے شخص کو زمین پہ اکڑنے کی کوئی اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ زمین میں اکڑ کے چلے، کہ جو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور 2 دفعہ شرمگاہ سے گزارا گیا ہے، اور اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ایک مردہ ہوگا۔ وہ دیکھ لینا فوراً بو پڑنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی لاش کو ڈیلے کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فوراً عاجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے، اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا، میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا۔ لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو، ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا، اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔
اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا، اور طاؤس تابی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھی راستہ چھوڑ دو، گورنر حجاز آ رہے ہیں۔ تو طاؤس تو پھر تابعی تھے، ابن عباس کے شاگرد، ان کا تو تزکیہ ہوا تھا، وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف، اتنا ظالم شخص تھا۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے، بے گناہ۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے، ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ ان کا میں بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو، ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے، دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے، سب کو پتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے، میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو، انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا، اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی، حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی تھی، یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا، قرآن یہی تو بات کر رہا ہے۔ ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا، قرآن یہی تو بات کر رہا ہے۔